ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کے سوالات کے جوابات کا ہے۔ جوابات کے لیے ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی تشریف رکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بیان بلکہ سوال کا جواب دیا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبند مکتب فکر میں ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش میں مدینے کا کتا ہوتا۔ تو اس پر بات ہوئی کہ اس کا دفاع کرتے ہوئے پھر جب اس پر اعتراض ہوا کہ یہ غلو پر مبنی بات ہے، ایسا مناسب نہیں ہے، تو مولانا الیاس گھمن صاحب جو معروف مبلغ ہیں دیوبند مکتب فکر کے، انہوں نے اس کا دفاع کرنے کے لیے کہ یہ بالکل صحیح ہے، ایسا کہنا بالکل غلط نہیں ہے، اس سلسلے میں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک دو روایات ذکر کی۔ تو ہم نے اس پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ یہ نامناسب بات ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا یہ غلو ہے، نامناسب ہے۔ دوسرا، اس کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو کہ ان سے ثابت نہیں ہیں، یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور جو کہ بنیادی وجہ بنا تھا ہمارے اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کی۔ ابھی جب یہ پروگرام ریکارڈ ہوا، لوگوں نے سنا، بہت سے لوگوں نے الحمدللہ اس کی تحسین کی، انہیں بات سمجھ آئی، لیکن ہمارے ایک دیوبندی بھائی نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک ہمیں کچھ بھائیوں نے بھیجا کہ جواب دیا گیا ہے۔ تو ہمارے پیارے بھائی نے جو جواب دینے کی کوشش کی ہے اس میں بھی انہوں نے پھر دوبارہ کچھ آثار پیش کیے ہیں، یعنی پہلے دو آثار جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جھوٹے، من گھڑت یا منکر، ضعیف ثابت ہو چکے تھے، ان کا کوئی دفاع نہیں وہ کر پائے، یعنی انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی الحمدللہ کہ ہمارا جو موقف تھا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب آثار پیش کیے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کو تو تسلیم کیا، اگرچہ زبانی نہیں لیکن عملاً، کیونکہ انہوں نے انہیں چھوڑ کے پھر 3-4 اور آثار پیش کیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ ان آثار پہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے، فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ بات کریں گے، لیکن ہمارے لیے خوشی کا اور اطمینان کا باعث یہ ہے، اور ہمارے جو بھائی تو ہمیں سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فرحت بخش بات ہوگی کہ کم از کم ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسا کچھ ثابت نہیں، اور ہم نے جو قدم اٹھایا صحابہ کرام کے دفاع کا وہ بالکل درست تھا۔ جو روایات پیش کی گئیں اور جو بعد میں دفاع میں گھمن صاحب کے دفاع میں پیش کی گئیں وہ بھی ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس سے آگے ہمارے پیارے بھائی نے دو ہمارے علماء کے حوالے پیش کیے، ایک مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرا مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی دو کتابوں سے انہوں نے حوالے پیش کیے کہ انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے یا کسی سے نقل کی ہے اور اسے درست سمجھا ہے کہ میں مدینے کا کتا ہوتا یا فلاں نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا تو ٹھیک کہا۔ تو دیکھیں بھائیوں، ہم نے کہا کہ یہ نامناسب بات ہے، یہ غلو ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا عالم کہے یا کسی اور کا عالم کہے، کوئی بھی مسلمان یہ بات کہتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے خوشی یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ اپنے اکابر کے حوالے پہلے بھی ہمارے علم میں تھے، لیکن اب انہوں نے پیش کیے ہیں تو ہم دوبارہ سے یہ عرض کر دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اکابر پرستی نہیں کی، اس طرح کہ ہم اپنے اکابر کی غلط بات کا بھی دفاع کرتے رہیں۔ وہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے ایک بات غلط سرزد ہوئی تو غلط ہے۔ ہمارا اعتراض بھی مولانا الیاس گھمن صاحب پہ یہ تھا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ ہمارے عالم سے ایک بات سرزد ہو گئی۔ دیکھیں، صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، ادب و احترام اپنی جگہ پر، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ایک رائے قائم کرتے ہیں حج تمتع کے بارے میں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے،
شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہر بات کا دفاع نہیں کیا جاتا، ہاں اگر کوئی اعتراض کرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ناموس کو اچھالے اس مسئلے کو لے کر، تب وہ ہم دفاع کریں گے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی ناموس کو اچھالا جائے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فلاں موقف درست نہیں تھا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کون سے معصوم عن الخطا ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں جب ایسا عقیدہ نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے بارے میں، دیکھیں ہمارے احناف بھائی جو ہیں وہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے بہت سارے ہزاروں موقف ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے۔ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست ہے، وہ چاہے دلائل کسی کے بھی طرف ہیں لیکن وہ چونکہ اس کو درست سمجھتے ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اور تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ دین کی اور صحابہ کرام کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ چھوڑ کے بھی اگر مطلب وہ مطمئن ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو اگر مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی یہ بات چھوڑ دی جاتی کہ اپنے آپ کو کتا کہنا یہ مناسب نہیں ہے، ان کی غلطی ہے، غلطی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ ہم نے تو الحمدللہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی اس غلطی کو غلطی ہی سمجھا ہے، اور ہمارے علماء بھی اس کا دفاع نہیں کرتے الحمدللہ، اور مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس غلطی کو غلطی سمجھا۔ انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ ان کی جو حسنات ہیں اور ان کے جو کارنامے دینی حوالے سے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی اخطاء کے مقابلے، تو ہم اس کا دفاع نہیں کرتے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کا دفاع شروع کر دیا جائے۔ تو چونکہ ہمارے محترم بھائی نے مولانا الیاس محمد صاحب کے دفاع میں اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے دفاع میں کچھ اور آثار پیش کر دیے ہیں پہلے آثار کو چھوڑ کر، تو ہم ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے 3-4 آثار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسوب پھر پیش کیے ہیں، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک اثر پیش کیا ہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منسوب بھی ایک اثر پیش کیا ہے۔ تو ان سب کی استنادی حیثیت ہم جانتے ہیں فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آپ صاحب نے الحمدللہ بہت اچھی بات کی اور اپنا موقف اور اپنا مقدمہ واضح کیا ہے کہ اپنے آپ کو کتا کہنا یہ خطا اور غلطی ہے اور مغلوب پر مبنی بات ہے، خواہ وہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے وہ غلطی سرزادی ہوئی ہو یا میر سیالکوٹی رحمہ اللہ سے یا مبارک پوری رحمہ اللہ سے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کی غلطی کو غلطی کہا اور کہا کہ یہ غلوب ہے، درست نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم نے ان کے دفاع میں صحابہ کے آثار بھی پیش نہیں کیے ہیں، پہلی بات ہے دفاع کیے ہی نہیں، نہ ہی ان کے دفاع میں صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نانوتوی صاحب نے جی اپنے آپ کو کتا کہا، مدینے کا یہ کتا ہونے کی یا بننے کی خواہش ظاہر کی، یہ ان کا مسئلہ تھا اور گھمن صاحب کا مسئلہ ہے۔ گھمن صاحب اپنے بزرگوں کا دفاع کریں، ہمارا یہ مقدمہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس دن بھی کیا تھا کہ انہیں حق حاصل ہے کہ اپنے بزرگوں کا دفاع کریں، اور پھر ہم نے اس بنا پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ قاسم نانوتوی صاحب نعوذ باللہ وہ کیا ہیں اس وجہ سے۔ ہم نے فتویٰ نہیں لگایا، ہم تو کہتے ہیں نامناسب بات ہے، اور اس سے بھی نامناسب یہ ہے کہ ان کے دفاع میں صحابہ کرام کے بارے میں ایسی بات کہہ دی۔ جی بالکل۔ اب ہمارے ساتھی نے کیونکہ پہلے گھمن صاحب نے جو اثر پیش کیے تھے ان کا موضوع ہونا، جھوٹا ہونا ہم نے اللہ کی توفیق سے ثابت کر دیا تھا۔ اب ایک تیسرا اثر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ لوددت انی کنت هذه الشجرۃ توکل وتؤذد، اللہ کی قسم میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ بے شک میں یہ درخت ہی ہوتا، کھا لیا جاتا، کاٹ دیا جاتا۔ وہ المتمنین ابن ابی دنیا اور الزہد احمد ابن حنبل میں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قال ابو بکر الصدیق، حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا لیتنی شجرۃ توضد ثم توکل، کاش میں ایک درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا پھر کھا دیا جاتا۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ انہوں نے
درخت ہونے کی خواہش کی ہے، غیر انسان ہونے کی، غیر انسان کی بات نہ کریں۔ ہمارا مقدمہ یہ تھا کہ قاسم نوتی صاحب نے کتا ہونے کی خواہش کی ہے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی سکہ امام سے کتا ہونے کی خواہش آپ ثابت کر دیں دلیل کے طور پر، وہ نہیں۔ نمبر 2، چڑیا ہونے کی خواہش، یہ بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، اور خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی چڑیا بننے کی بھی خواہش ثابت تو نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں غیر انسان ہونے کی انہوں نے بات کی ہے کہ میں درخت ہوتا۔ چلیں یہ بات بھی سنی جا سکتی تھی جب یہ ثابت ہوتی، تو اگر ثابت ہوتی تو پھر بھی قاسم نوتی صاحب کی حمایت میں یا ان کی اس تمنا اور خواہش کی دفاع میں پیش پھر بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ کتا ہونے کی خواہش اور ہے مدینے کی محبت میں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کا ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ کاش میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، کھا دیا جاتا، یہ اور ہے، دونوں میں فرق ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان آثار پر تبصرہ کریں تاکہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کو اطمینان حاصل ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کو الحمدللہ مبارکباد ہو کہ ہم نے جو مقدمہ صحابہ کے حوالے سے پیش کیا تھا اس میں 100% کامیابی ہوئی ہے، بلکہ مولانا گمن صاحب نے ننوتی صاحب کے دفاع میں جو بات کی وہ تو سراسر نقصان کی طرف ان کا معاملہ چلا گیا، اور جن بھائی نے گمن صاحب کے دفاع میں یعنی یا دوسرے لفظ میں گمن صاحب کی وکالت کر دی ہے، تو وہ انہوں نے گمن صاحب کے معاملے کو اور کمزور ثابت کر دیا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا لیتنی، کہتے ہیں درخت ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، مقدمہ کیا ہے؟ کتا ہونا، کتا ہونا، اور ادھر درخت ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، کوئی نسبت کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور چاروں خلفاء یعنی خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، یعنی سیدنا علی سے بھی سماع نہیں ہے، آخری خلیفہ جو ہے تو پہلے سے کیسے ثابت ہے؟ ایک بات۔ نمبر 2، وہ مدلس ہیں جی، اور ارسال بھی کرتے تھے، یعنی مدلس بھی ہیں، ارسال بھی کرتے تھے، اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا؟ اس قول سے یعنی حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے یہ خواہش ظاہر کی تھی؟ تو بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری کی جو مراسیل ہیں کہ امام یحییٰ بن معین نے کہا لیسا بہا باسن، ان میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حضرت امام حسن بصری کی حضرت ابو بکر سے ملاقات ثابت نہیں ہے لہذا یہ روایت مرسل ہے، اس کا جواب سنیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مراسیل بالکل صحیح ہیں۔ حضرت امام الجرح والتعدیل یحییٰ بن معین فرماتے ہیں مرسلات الحسن لیس بہ بأس، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسلات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ایک تغلیبی قول ہے نا، جس پر جرح ہو گئی وہ تو ضعیف ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ اب یہ مولانا سرفراز صفدر صاحب ہیں جو اپنے مکتب فکر میں امام اہل سنت کے نام سے موسوم ہیں۔ حسن بصری بیان کر رہے ہیں ایک روایت کو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو عمران بن حسین سے سماع نہیں ہے، اور یہ مدلس بھی ہیں اور انہوں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا۔ آگے کہتے ہیں کہ جب اس کی سماعت ہی صحیح نہیں، یعنی حسن بصری نے عمران بن حسین سے سنا ہی نہیں، یہ صاحب باثابت نہیں، اور ارسال و تدلیس کا سنگین الزام بھی ان پر عائد کیا گیا ہے، تو اصول حدیث کے روح سے یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور اس سے احتجاج کیوں کر جائز ہوگا؟ لو جی، اب آپ مطلب کہ امام اہل سنت جو ہیں آپ کے، آپ ان کو جواب دیں اور بتائیں کہ جناب آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اصول حدیث کی روح سے یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اور اب ہم کہتے ہیں حسن بصری کا سیدنا ابو بکر صدیق سے سماع لکھا نہیں ہے، جب ان کی سماعت ہی صحیح نہیں اور ارسال و تدریس کا سنگین الزام بھی ان پر عائد کیا گیا ہے، تو اصول حدیث کی روح سے یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور اس سے احتجاج کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے؟ اب ہم بھی یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ نہیں ہے؟ جی بالکل۔ تو یہ تو ہم نے
اپنا مقدمہ انہی کی زبانی جی جی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہشام بن حسان راوی ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا، یعنی حسن بصری تک بھی سند نہیں ثابت ہے، یعنی امام حسن بصری تک پہنچی نہیں، پہلے بھی تدلیس ہے، ہشام بن حسان پر تدلیس کا مسئلہ ہے، ان کو مدلس قرار دے دیا گیا، وہ مدلس ہیں۔ اسماعیل بن علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا لا نعد ہشام ابن حسان فی الحسن شیئا، اللہ، یہ تیسری جرح ہے، یعنی یہ تیسری جرح ہے، بلکہ آپ سب چوتھی جرح ہے۔ سیدنا ابو بکر سے لقاء سما حسن بصری کا نہیں، تدلیس ہے۔ نمبر 3 ہشام بن حسان کی تدلیس ہے، اور نمبر 4 کیا ہے کہ محدثین کننا، ایک ہی بات نہیں ہے، یہ تو محدثین کی بات کر رہے ہیں نا، کننا لا نعد ہشام ابن حسان فی الحسن شیئا، یہ الجرح و تعدیل 9ویں جلد ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 56 ہے، اور سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ یعنی یہ جرح مفصل ہے کہ یہ روایت تو اگر ہشام بن حسان بھی مدلس نہ ہوتے، حسن بصری بھی مدلس نہ ہوتے، حسن بصری کا سماع بھی صحیح ہوتا، تب بھی یہ روایت اس جرح مفصل کی وجہ سے ضعیف ہونی تھی کہ ہشام بن حسان کی حسن بصری سے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، یہ ہے بات۔ اب ایک اور جو ہے اثر جو ہے وہ پیش کیا گیا، وہ شعب الایمان کے حوالے سے ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے شاید دیکھا، ایک چڑیا کو دیکھا تو جو آزاد پھر رہی تھی، تو کہا یا لیتنی کنت مثلک، کاش میں آپ جیسا ہوتا، ایسے عذاب پھرتا، کوئی مجھے عذاب کا خوف نہ ہوتا، مجھ سے کوئی حساب نہ ہوتا۔ یہ روایت کہتے ہیں کہ وہ جو 2 روایتیں ہیں گھمن صاحب نے بھی ان کی مطابق، تو انہوں نے ایک اور اعتراض بھی کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے کاش میں پرندہ ہوتا، تو غلام مصطفیٰ صاحب نے اعتراض کیا کہ اس روایت کی سند میں جویبر راوی کذاب ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ صرف ایک سند کو نہ دیکھتے، اس کی دوسری سندوں کو بھی دیکھتے۔ یہ روایت صرف جویبر ضحاک کے واسطہ سے مروی نہیں ہے، سنیے، یعقوب بن زید، عمر بن عبداللہ دونوں کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا جو ایک درخت پہ بیٹھا تھا، تو آپ نے فرمایا اے پرندے تو کتنا خوش ہے، کیسے موجوں کے اندر ہے، تأکلو و تشربو، تو کھاتا ہے پیتا ہے، وَلَيْكَ عَلَيْكَ حِسَابٌ، اور تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے، یا لیتنی کنت مثلک، اے کاش میں بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندہ ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اب اس روایت کے اندر جویبر بھی نہیں ہے اور ضحاک بھی نہیں ہے۔ شعب الایمان البحقی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 669۔ مطابق کیسے، ادھر تو کہتے ہیں میں دمبا ہوتا، اور جھوٹی روایت ہے، ادھر کہتے ہیں میں ایک چڑیا ہوتا، اور روایت جھوٹی ہے۔ یہ اب اس روایت کا بھی آپ احوال سنیں جی۔ اس کے اندر موسیٰ بن عبیدہ ربزی راوی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اکثر محدثین نے اس کو ضعیف کہا، بالکل صحیح ہے، جمہور کے نزدیک یہ ضعیف راوی ہے، اس کی روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب بن زید بن طلحہ راوی ہے، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہی نہیں پایا، اس میں بھی ارسال آ گیا، اس میں بھی ارسال آ گیا۔ اس کی مطابق عمر بن عبداللہ مولا غفرہ نے کر رکھی ہے۔ نمبر 1 یہ ضعیف ہے، نمبر 2 اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سماع اور لقاء نہیں ہے، اس نے بھی زمانہ نہیں پایا، یعنی دونوں پر روایت منقطع ہو جاتی ہے، یعقوب بن زید پر بھی اور اس عمر بن عبداللہ پر بھی۔ اب دیکھیں کہ اس طرح کے ضعیف آثار اگر کوئی بندہ ان آثار کی تائید میں پیش کرے تو یہ تو درست نہیں ہے نا جی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح ایک تیسرا اثر انہوں نے پیش کیا، المتمنین امام ابن ابی دنیا میں ارزود احمد کے اندر ایک قول ہے، قتادہ کہتے ہیں بلغنی ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ وددت انی خضرۃ یاکلنی الدواب، کاش میں ایک سبزہ ہوتا جو جانور کھا جاتے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیتنی کنت خضرۃ تأکلنی الدواب، اے کاش میں کوئی گھاس ہوتا مجھ کو جانور کھا لیتے۔ اب قتادہ 61 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں جی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 50 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور ہیں بھی مدلس، کہتے ہیں بلغ نہیں، وہ مبلغ بھی معلوم نہیں جنہوں نے قتادہ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ بھلا اس اثر کو دلیل بنا کر
یہ کہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش کی تھی کہ میں درخت ہوتا، میں چارہ ہوتا، میں گھاس ہوتا، میں فلاں ہوتا، میں فلاں ہوتا، کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہمارا دعویٰ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ کسی صحابی سے اپنے آپ کو کوئی جانور بننے کی، کوئی پرندہ بننے کی خواہش ثابت نہیں ہے۔ تالا حال ہمارے بھائی جو ہیں اس کو ثابت نہیں کر سکے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور اثر پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو دیکھا تھا، فرمان لگے لیتنی مکانک۔ دوسری روایت سنیے، حضرت خباب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، ایک پرندہ آیا اور ان کے پاس ہی درخت پر بیٹھ گیا، وہ کبوتر تھا یا چڑیا تھی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا اے پرندے تیرے لیے خوشخبری ہے، کیسے تو اس درخت کے اوپر موجے کر رہا ہے، اس درخت سے کھاتا ہے، پھر تو مر جائے گا اور تجھ پر کچھ نہیں ہوگا، یعنی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ لیتنی مکانکا، اے کاش تیری جگہ میں ہوتا۔ المطمئنین میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 9 ہے۔ اب یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسلم بن حرمز المکی تقریب کے اندر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو ضعیف لکھا ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے جی، یعنی جمہور ائمہ کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عطا بن خباب، ابن حبان کے علاوہ کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، یہ مجہول الحال ہو گیا۔ پر اس پر سواگہ یہ ہے کہ امام ابو حاتم کہتے ہیں لا عارفہ، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، یعنی جرح و تعدیل کا امام ہے ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں لا عارفہ، جرح و تعدیل کے اندر ہے، صرف امام ابن حبان نے ثقات کے اندر ذکر کیا۔ یہ راوی کیا ہوا جی؟ یہ مجہول ہوا نا، مجہول الحال ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عطا بن خباب جو ہیں سوائے امام ابن حبان کی کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، یہ بھی کون ہے؟ یہ بھی مجہول الحال ہے۔ تو یہ 4 آثار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب پیش کیے گئے گمن صاحب کی تائید میں، اور جو انہوں نے 2 آثار پہلے پیش کرا کہ وہ تو جھوٹے تھے اور ان کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان تمام کو بھی ملا لیں تو کیا بنائیں گے ابو بکر صدیق کو جی؟ وہ کبھی بنا رہے ہیں جی میں یہ ہوتا اور میں وہ ہوتا، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا، یہ آثار اڑتے اڑتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان آثار کی بنیاد پہ صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ صحابہ یہ کہتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے کہا جی دیکھیں مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے درخت ہونے کی خواہش کی تھی کہ کاش میں ایک درخت ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لوددت انی کنت شجرۃ تعضد، اللہ کی قسم اے کاش بے شک میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 8633، امام حاکم اور ذہبی دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ اس کے اندر ابراہیم بن مہاجر راوی جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیں، جرح تعدیل کی کتابیں دیکھ لیں۔ دوسری بات ہے مورق اجلی جو ہے اس کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے سماع ہی نہیں ہے، روایت منقطع بھی ہے، راوی اس کے اندر ضعیف بھی ہے۔ کہتے ہیں امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا، تو امام حاکم رحمہ اللہ کی یہ خطا ہے نا۔ آپ پر جب بات واضح ہو گیا، ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام درقطنی جیسے امام نے اگر آپ کو بتا دیا کہ مورق اجلی کے ابو ذر غفاری سے سماع نہیں ہے، تو آپ جب تک سند کے صحیح ہونے کے لیے اتصال شرط ہوتا ہے نا، اتصال شرط ہے، تو یہ جرح تعدیل کا المہاجر ضعیف بھی ہے جی بالکل۔ اور پھر جرح تعدیل کا ائمہ نے اس اثر کو جب یہ کہا کہ یہ تو مطلب ان کے نزدیک تو منقطع ہوا نا، تو صحیح کی شرط میں بنیادی شرط اتصال سند ہوتا ہے، تو اس کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی انہوں نے طبرانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور حافظ حسوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی پیش کر دی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پرندہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 4 راتوں کی مسافت سے۔ آپ نے فرمایا کہ اے کاش اس پرندے کی جگہ میں ہی شکار کر لیا گیا ہوتا۔ لا اکلم احدا بشیء، میں کسی سے کوئی بات نہ کرتا، ولا یکلمنی، اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتا، حتیٰ کہ میں اللہ سے مل جاتا۔ رواہ الطبرانی، امام حسنی فرماتے ہیں اس کو طبرانی نے روایت کیا، اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے عدسہ تائی کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 حدیث نمبر 8191۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اثر کے اندر عام راوی جو ہے وہ مدلس ہیں، بصیغہ ان روایت کر رہے ہیں۔ یہ اہل علم کا متفقہ اصول ہے کہ جب ثقہ مدلس بخاری مسلم کے علاوہ بصیغہ ان روایت کرے
تو اس کی روایت ضعیف ہوتی تا وقت ایک سما کی تصریح کر دے. کسی بھی جگہ پہ آمش نے سما کی تصریح نہیں کی ہے. تو کیوں نہ ہم کوئی مطلب حوالہ پیش کر دیں انہیں ان کے بزرگوں کے جی تدلیس پہ، تاکہ انہیں کچھ تسلی ہو جائے. یہ تو سرفراز صفدر صاحب نے خزائن السنن کے شروع میں یہ قاعدہ لکھا ہے نا جی کہ جب ثقہ مدلس بخاری مسلم کے علاوہ ٹھیک ہے جی بصیغہ ان روایت کرے تو وہ ضعیف ہوتا ہے. یہ تو مطلب اور ابھی ہم نے جو حسن بصری کے بارے میں پیش کیا اس کا سنگین الزام انہوں نے کہا جی سنگین الزام کا حسن بصری کا جی. اب دوسری اس کے اندر وجہ ضعف جو ہے وہ ابو غالب علی بن احمد راوی ہے جی اچھا الازدی. جی صحیح. یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ اور استاد ہے جی. جی جی امام درقطنی کہتے ہیں ضعیف. اور لوگ یہ تو ضعیف ہے. امام درقطنی کا استاد ضعیف ہے. اگر حافظ حیثمی رحمہ اللہ کے علم میں بات نہیں آ سکی تو ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب امام درقطنی جیسا محدث کہتا ہے کہ ضعیف ہے، دنیا میں کوئی اس کی توثیق نہیں کرتا. ہاں مسلمہ اندلسی نے یعنی مسلمہ بن قاسم نے کہا انہو ثقہ، تو ان کا ثقہ ہے. حافظ ذہبی نے کہا کہ مسلمہ بن قاسم خود ضعیف ہے. وہ کسی کی توثیق کیسے، جو خود ضعیف ہے وہ کسی کی توثیق کیسے کر سکتا ہے، یا کسی کو ضعیف کیسے کہہ سکتا ہے؟ کسی کو ثقہ کہنا ہے تو ثقہ ہوگا نا، کسی کو ضعیف کہنا ہو تو پھر ثقہ ہوگا. تو بہرحال یہ دو وجہ سے آمش کی تدلیس ہے. ابو غالب احمد بن علی الازدی جو ہے امام درقطنی کے مطابق یہ ضعیف ہے، تو لہٰذا یہ روایت بھی کیا ہو گئی، ضعیف ہو گئی. تاحال ہمارا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کسی صحابی سے کوئی جانور ہونے کی خواہش کرنا، کوئی پرندہ ہونے کی خواہش کرنا یہ ثابت نہیں. اب تو سواگا یہ ہے کہ یہ جو آثار پیش کیے ان کے مطابق تو درخت ہونے کی بھی خواہش صحابہ سے ثابت ہو نہیں ہے. انتظار کرتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے اللہ نے چاہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہم یہاں انہیں یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایسی صحیح الاسناد روایت پیش کر دیتے ہیں جس میں کسی صحابی کا کوئی درخت یا کوئی جانور ہونا ثابت ہو، ہمیں تسلیم کر لیں گے. لیکن کہ کتا ہونا جی صحیح، یہ کہاں کتا ہونا اور کہاں ایک پاک جانور یا حلال جانور جی بالکل اس کا ہونا یا درخت کا ہونا بالفرض اگر ثابت ہو جائے ہم اسے انشاءاللہ تسلیم کریں اور ہم شکریہ ادا کریں بے شک. لیکن ابھی تک تو جتنے آثار آپ نے پیش کیے ہیں ظاہر ہے پورا زور لگایا ہوگا، سرچ ماری ہوگی، بزرگوں سے رابطہ کیا ہوگا تو ہمارے پیارے بھائی نے تو ثابت نہیں کر سکے ابھی تک. تو انشاءاللہ ہم منتظر رہیں گے اور ہم انشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر کوئی بھائی وہ بھائی ہمارے پاس تشریف لانا چاہیں ہمارا یہ اسٹوڈیو ان کے لیے حاضر ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بھی وہ بات کر سکتے ہیں اچھے انداز میں، ٹیبل ٹاک تو وہ کر لیں، یا اسی طرح ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، یا ہمیں خط لکھ دیں، یا ہمیں ای میل بھیج دیں. تو انشاءاللہ ہم پوری کمال دیانتداری کے ساتھ ان کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے ان کی استنادی حیثیت کیا ہے. اگر کوئی بات صحیح ثابت ہو جائے گی تو ہمارے مطلب ہماری سر آنکھوں پر ہم اسے تسلیم کریں گے. جی بالکل. آپ سب دوسری ایک اور بات بھی ہے، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی تحقیق کے میدان میں آئیں، وہ روایات کی تحقیق کریں اصول محدثین کے مطابق. ہم نے ان کے اس اقدام کو تحسین کی نظر سے دیکھا ہے. چلے انہوں نے یہ کوشش کی ہے، اگرچہ سارے کے سارے آثار جو اصول محدثین کے مطابق ضعیف ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی ہم ان کی اس کوشش کو داد دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جواب کیوں دیا گیا، حالانکہ یہ تو ہمارا جواب ہے ہی نہیں نا. ہر صاحب علم عقل جانتا ہے یہ ہمارا جواب نہیں ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ کتا ہونے کی خواہش اگر کوئی کرتا ہے تو غلطی پر ہے. ہم اس کو دفاع صحابہ کے آثار سے نہیں کرتے. اگر کوئی آثار صحابہ سے دفاع کرتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں. وہ ہم نے جواب دے دیا. ابھی تک الحمدللہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ پکا ہے اور اس میں ہم اللہ کے فضل جیتے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی اثر ابھی تک ثابت ہے. ہاں جس طرح آپ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی اثر ثابت ہو جاتا ہے سر آنکھوں پہ ہم اس کو تسلیم کریں گے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سر تسلیم خم ہونے کے حوالے سے کہ ہم اس اثر کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہوگی اس کوشش پہ. اس بھائی کو ہم سلوٹ ماریں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اچھی کوشش کر کے معلومات میں اضافہ کیا ہے. یہ تو خوبی کی بات ہے نا. اس پر کسی پر تانا زنی کرنا، کسی کو نام مطلب برے برے ناموں کے ساتھ کسی کو پکارنا، یہ علم والوں کی شان ہی نہیں ہے. اصل میں بعض ہمارے بھائی خواہ مخواہ کی سختی کر کے معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. ہم اس کے قطعی طور پہ حامی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی شکوہ نہیں ہے اگر انہوں نے کوئی مطلب ایسے بات بولے ہیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس کا یہ جواب ہے. اور پھر ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ کوشش کریں. جی بالکل. دوسری بات آپ سب یہ بھی ہے کہ یہ جو بات تو گمن صاحب کو خود کرنی چاہیے تھی نا جی. کیا خیال ہے جی؟ یعنی معاملہ صحابہ کو جاتا ہے نا، صحابہ کو جاتا ہے تو وہ بتاتے کہ ہاں
میں غلطی پر نہیں ہوں، درستگی پر ہوں، تو اپنی وہ دلیل سے ثابت کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی درخواست کی تھی کہ گمن صاحب کو اپنے علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میں نے اس بات کے ثبوت پر یہ قدم اٹھایا ہے، یہ میرا قدم اٹھانا کیسا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں، ان کو انتظار میرے خیال میں انہوں نے بجائے اپنے اساتذہ علماء سے مشورہ کرنے کے کسی شاگرد سے مشورہ کیا اور کہا بیٹا بھی آپ جو ہے نا جواب اس کا دے رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی آپ کے سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، ہم ان کی غلطی کو غلطی کہتے ہیں، ہم ان کا دفاع تو نہیں کرتے نا۔ جی بالکل، ہاں جی غلطی ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑا فرق ہے، آپ اس غلطی کا دفاع کر رہے ہیں، ہم غلطی کو غلطی کہہ رہے ہیں۔ آپ اس غلطی کے دفاع میں صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں، ہم آثار پیش نہیں کرتے، دفاع ہی نہیں کرتے، تو آثار صحابہ کیوں پیش کریں گے؟ بات تو یہ ہے نا۔ تو الحمدللہ اللہ نے اہل حدیث کو یہ وسعت ظرفی بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو ایک علمی دیانت سے نوازا ہے کہ وہ کہیں بھی اس طرح کی گڑبڑ نہیں کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو میدان حاضر ہے، بات کریں گے انشاءاللہ، آگے بھی چلیں گے، اور بہت سارے مسائل ہیں، بھائیوں کے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی دیں گے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ہماری بات کا اچھے طریقے سے جواب دیتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے اور کوشش کریں گے، اگر بات صحیح ہے تو اس کو تسلیم کریں گے، اللہ اعلان تسلیم کریں گے، ادھر بیٹھ کر کریں گے۔ اگر وہ بات صحیح نہیں، جس طرح یہ موقف ہے، تو اس طرح اگر کوئی اور موقف ہے تو ہم اس کو تسلیم کیسے کر سکتے؟ دیکھیں نا یہ آثار جو پیش کیے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے آثار مل جائیں تو تقویت مل جائے۔ تقویت کیا ملتی ہے؟ کہیں دمبا ہے، کہیں درخت ہے، اور کہیں کیا ہے، اور سخت کہیں انقطاع ہے، اور ذوف جو ہے وہ سخت ہے جی بالکل۔ اور اگر اس کو مطلب ہم کچھ نرم پالیسی اپنائیں بھی، تب بھی ان کو مطلب ہم صحت کے درجے پر نہیں لے جا سکتے، جی نہیں لے جا سکتے۔ پھر ہم نے مولانا سرفراز صفدر صاحب جو ہیں شیخ الحدیث صاحب، تو ان کے بقول سنگین الزام ہے، سنگین الزام جب ہو کسی روایت میں، اور یہ تو کم از کم ہے ساری روایت میں جی تقریباً ہر تدلیس والا، تو سنگین الزام کے ہوتے ہوئے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مل ملا کے چلو جی کچھ نہ کچھ ہو جائے؟ اور کوشش کریں جی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، یہ آج کا ہمارا ایک مختصر پروگرام تھا۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ۔ آج یہی کافی ہے، ہماری جو مجلس ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینلز کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے، ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یقین جانیں آپ کی وجہ سے ایک بندے کو اگر اللہ ہدایت دے دیتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، علی آپ کی وجہ سے اگر اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دیتا ہے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو بندوں کو ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، اور ایسے بندے بھی اللہ کے موجود ہیں کہ صرف ایک ویڈیو کو انہوں نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کایا پلٹ دی۔ ایسی سینکڑوں اس میں مثالیں موجود، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کہہ سکتے ہیں جی۔ اور خاص کر کے مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کے جو کلپس ہیں، الحمدللہ ہم نے سنا، تواتر کی حد تک سنا ہے۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کیسے اہل حدیث ہوئے؟ ہم نے جی راشدی صاحب کی وہ کلپ سنا تھا، خاندان کے خاندان بدلے ہیں، قومیں ان کے عقیدے صحیح ہوئے ہیں جی، بستیوں کی بستیاں جو ہیں ان کے عقائد بدلے ہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ ان کی کوشش بھی قبول و منظور فرمائے، اللہ ہماری کوششوں کو بھی اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ابھی ہمارے کام کی بھی الحمدللہ مثالیں موجود ہیں کہ کئی ساتھی ایسے ہیں، ایک بھائی نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں تو مرزا صاحب کو سن رہا تھا، تو اچانک سنتے سنتے آپ کا کلپ سامنے آیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، وہ کلک کیا تو میں پھر دیکھتا ہی چلا۔ الحمدللہ آپ سب اس حوالے سے بڑی خوش آئند مطلب کہ سلسلہ سامنے آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے دن جو بھٹک گئے تھے، دھوکے اور فریب میں آ گئے تھے، لفاظی سن کر یا چرب لسانی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، ان کو بہت جلد احساس ہو گیا ہے اور وہ واپس لوٹ رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ تو آپ سب بالکل معاملہ واضح ہو گیا نا کہ لوگ واپس پلٹ رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، صحابہ سے، سلف صالحین سے، ائمہ دین سے، قرآن سے، حدیث سے، لوگ اللہ کے فضل و کرم سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ جو ان کے اندر مطلب سلسلہ تھا خرابی کا، بگاڑ کا، وہ ختم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، ہم تو ناقص لوگ ہیں جی،
تو حافظ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جد و جہد کی، اچھی محنت کی، کوشش کی، مسلسل ایک مربوط اور منظم سلسلہ جو ہے اس کو آگے چلایا اور تاحال چلا بھی رہے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور ملے گی انشاءاللہ، اور اس خیر کے سلسلے کو اللہ قیامت تک مبارک بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے بھائی ضرور ہمارے ساتھ اس مشن میں شرکت کریں، تعاون کریں، لوگوں تک پہنچائیں، آگے سینڈ کریں، شیئر کریں، فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی، یوٹیوب پہ سبسکرائب خود بھی کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ یہ صدقہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔